this is the case, then obviously, you know, میرے پاس اچھا لگتا ہے میرے پاس ہر آدمی کے ساتھ بات چیت میرے کرنا. پاس ایکسیس نہیں ہے ورنہ میں آپ کو اس کی آئی ڈی کا اسکرین شاٹ لے کے پھر بتاتا. یہ ابھی تو کہہ رہا ہے نا, تو میں پھر آپ کو نہیں دکھاتا. خیر بہرحال بسم اللہ. جی آپ نے کہہ دیا, that's good enough. اچھا, یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ نام ہے پیچھے, انڈین کیسر راجا. یہ عذاب کس کے سر پہ گرا ہے؟ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں انڈین کیسر راجا کے ساتھ ہیں, یعنی وہ جناب اپنی اچھا, سپورٹ وہ کا اتنا ہے. لمبا آپ کا وہ نام ہے, وہ صرف انڈین کیسر راجا شو ہو رہا تھا نیچے. جی سر فرمائیے, ویلکم آن بورڈ, کیا کہنا چاہیں گے؟ عامر بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں مجھے ان کی آواز نہیں آ رہی. جناب صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. حضرت آپ بات تو کیجئے. میرے خیال سے ان کے مائک کا شاید مسئلہ ہے. کوئی ایشو ہے, اپنا انٹرنیٹ چیک کیجیے گا, آپ بیک اینڈ پہ ہی ہیں, آپ دوبارہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اچھا, پیچھے ایک بھائی ہیں حارث سلیم. حارث آپ کا کیمرہ بار بار آن ہوتا ہے, سو ایم نوٹ شیور کہ وہ آپ کیمرے پہ آگے بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. میں آپ کو لینے لگا ہوں, لیکن جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ اگر آپ کیمرے پہ نہیں آنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی اپنا کیمرہ آف ہی رکھیے گا. یو آر نیکسٹ ون جوائننگ اس. جی جناب حارث اور ہیری, اب سوری اپنا چینج ہو گیا, ہیری معافی چاہتا ہوں. نہیں میں حارث نام ہے میرا. وعلیکم السلام. ویلکم آن بورڈ جناب, کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی اصل میں سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آن بورڈ لینے کا, مجھے بہت عرصے بعد مجھے چانس ملا ہے. جی فرمائیے. اچھا سر, کیسے راجا صاحب, میرا اسٹریٹ اوے آپ سے کوشچن ہوگا, کیونکہ آپ کو ہی میں نے کافی سنا ہے. آپ کو پتا ہے ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ٹو بی آنیسٹ میں ابھی بالکل آپ کی کنورسیشن کے مڈل میں نے جوائن کیا ہے, تو مجھے اتنا خاص مجھے ٹاپک آئیڈیا نہیں ہے. میں آپ کے ذریعے میں یہ چیز میں ایک دفعہ پھر اناؤنس کر دوں, اگرچہ ہم یہ بات بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ دیکھیں دین کے اندر کچھ اپولوجیٹکس ہیں. اپولوجیٹکس میں یہ ورڈ اپولوجی سے ملتا جلتا ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں معذرت خانہ رویہ, لیکن ایکچولی یہ ایک اکیڈیمک فیلڈ ہوتی ہے, نظریات کا دفاع کرنا, جو پولیٹیکل نظریات ہو سکتے ہیں, ریلیجس ویوز ہو سکتے ہیں, ان کا دفاع کرنا. تو ہم جو فکری ہمارا مقابلہ ہے ایتھیسٹ سے, اسلاموفوب سے, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہے اپولوجیٹکس کی, جس میں ہم اپنے نظریات کا دفاع کرتے ہیں, جس میں آپ جیسے بھائی آتے ہیں اور وہ کوسچن کرتے ہیں, لیکن میں وہ کام نہیں کرتا, وہ میری ایکسپرٹیز نہیں ہے. میری ایکسپرٹیز ہیں سائنس, فلسفی. ایز اے اسٹوڈنٹ, ایکسپرٹیز بہت بڑا لفظ ہے, ایز اے اسٹوڈنٹ میں بات کر رہا ہوں کہ میں اسلام کے نظریات کا میں دفاع نہیں کرتا. اس کے لیے ہمارے پاس اور لوگ ہیں, جیسے مفتی یاسر صاحب ہیں, ایون عامر بھائی ہیں, یہ بھی کوسچن حدیث پہ بہت ویڈیوز بناتے ہیں, جو اعتراضات ہوتے ہیں اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں. میرا جو موڈ ہے وہ بڑا پیسو قسم کی ٹھنڈی میٹھی چھری آپ کہہ لیں کہ میں ایتھیزم پہ بات کرتا ہوں, میں سائنس میں بات کرتا ہوں, میں ایگزسٹنشلزم پہ بات کرتا ہوں. میں یعنی انٹرنل کرٹیسزم, کیسر بھائی کا جو ٹیکنیک ہے وہ انٹرنل کرٹیسزم ہے. جی میں سمجھ گیا. میں اچھا بارڈر پہ کوسچن سے میں اپنا کوسچن لے کے ذرا حاضر ہوتا ہوں. اتنی ساری بات کے بعد پھر بھی آپ ایک کوسچن ہی کرنا ہے, تو میں آپ سے کیونکہ میرے پاس ایک کوسچن ہے نا, کوسچن کے لیے اور سٹریمز ہیں ہماری, آپ وہاں پہ آپ جایا کریں. اب عامر بھائی موجود ہیں, آپ کوسچن چلے کر لیں, اب آپ آئے ہیں, آپ کی رسپیکٹ میں, اگر ہم نے آنسر نہ کیا فور واٹ ایور ریزن, تو اس پہ معذرت پہلے قبول کر لیجیے گا, کیونکہ یہاں پہ ہم کوسچنز اس سٹریم میں ہم کوسچنز کرتے ہیں ایتھیسٹ پہ, کہ جس مورل پریمس پہ کھڑے ہو کے وہ اسلام کو غلط کہتے ہیں نا, چاہیے ہم اس کو کریں, یہاں پہ ہم یہ کام کرتے ہیں. بہرحال اچھا میرا تو اس طرح سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میرا کوئی اسلام پہ کوئی کوسچن ہوگا, کیونکہ میں خود مائی سیلف مسلم اور الحمد للہ میں مسلمان ہوں, تو اس طرح سے میرا کوئی اس طرح کوئی اسلام کے اگینسٹ تو کوئی کوسچن نہیں. لیکن میرے کچھ فرینڈس ہیں جو کہ ایتھسٹ ہیں, جو اپنے آپ کو مطلب جی, تو آن بہاف آف مائی فرینڈس یہ میرا کوسچن ہے. تو وہ مجھ سے اکثر انہوں نے کوسچن کیا, جس کی وجہ جو جواب دیتے ہوئے میں بھی کبھی لاجواب ہو جاتا ہوں. سر گیٹ ٹو دی پوائنٹ پلیز ڈو. جی تو کوسچن یہ ہے کہ مجھ سے یہ کوسچن ہوا ہے کہ دنیا کو بنے ہوئے, مطلب جب دنیا بنی, دنیا کے بننے کے بعد اس میں ڈائناسورز وغیرہ آ گئے, تو جو ڈائناسورز آنے کے بعد اور ان کا پورا ایک سپیم رہا ہے ڈائناسورز کا,
وہ ڈائناسورس کا جب اسپیم ختم ہوا اور اس کے بعد جب انسانیت شروع ہوئی، انسان کی شروعات ہوئی، جب دنیا میں جب پہلا انسان آیا، تو اس کے بیچ کا جو پیریڈ تھا وہ بہت ایک بڑا پیریڈ ہے اگر ہم سائنس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو. اچھا، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ اس ڈائناسور کے اسپیم مطلب پورا ایک جو ان کی ایک زندگی ہے، اس کے بعد جو انسانیت کی زندگی ہے، اس کے بیچ میں جو ایک خلا ہے، اس کو ہم کس طرح ایز اے مسلم اور ایز اے جو بھی اگر کوئی ریلیجیس بندہ ہے اس کو کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے؟ سوال کیا ہے اس میں؟ سوال یہی ہے، یعنی آپ کو ڈائناسور اور انسانوں کے درمیان کا خلا، اور ڈائناسوروں کو بھی بیچ میں ایڈ کر لیں، وہ کیوں نہیں ایڈ کیے؟ ان کو بھی کر لیں کہ اس دوران کا وقفہ کیوں ہے؟ یہ وقفے سے مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ 70 ملین سال تک تو بات ہے ساری. مطلب میرا وقفہ شاید اس لیے میں دے رہا ہوں کیونکہ ڈائناسورس کے ساتھ تو نہیں تھے انسان، جب ڈائناسورس تھے اس ٹائم انسان نہیں تھے. یہ ان کا نظریہ ہے جو کرسچنز میں ایک خاص گروپ پایا جاتا ہے جن کو ینگ ارتھ کریشنسٹس کہا جاتا ہے. ہم مسلمانوں کا کوئی ایسا ویو نہیں ہے. یہ ان کے لیے مشکل سوال ہے کہ اگر 6 سے 10 ہزار سال پہلے زمین بنی تو یہ پھر اتنے جو ملین سال پہلے جاندار گزر گئے، ان کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں، اس ایریا کو کیسے ہم فل کریں؟ ہمارا تو یہ ویو ہی نہیں ہے. ہمارا تو ویو یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو یہ ایک ہیبیٹیبل پلانٹ تھا. اس کے ہیبیٹیبل ہونے کے لیے پورا ایک ایکو سسٹم چاہیے تھا. اس ایکو سسٹم کے اندر بہت سے جاندار چرند پرند پہلے سے موجود تھے جس نے اس سسٹم کو سسٹین کیا ہوا تھا. ہر چیز کائنات کی جو ہوتی ہے وہ کوئی نہ کوئی کیٹلسٹ بنتی ہے. ایون درخت کا پتا جو ہوتا ہے وہ بھی جب زرد ہو جاتا ہے، زمین پہ گر جاتا ہے، تو وہ بھی نئی گروتھ میں اپنا کنٹریبیوشن کرتا ہے، اس لیے کہ زمین کے اندر مکس ہو کے اس کی نائٹروجن وغیرہ میں وہ ایڈ کرتا ہے، تو وہ بھی کیٹلسٹ بن جاتا ہے. شہد کی مکھی لے لیں، کوئی چیز بھی آپ لے لیں، جس مرضی اینگل سے دیکھیں، ہمارے ایکو سسٹم کو سسٹین کرنے کے لیے جاندار چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ ایک ہیبیٹیبل ایکو سسٹم ہمارا تھا. آدم علیہ السلام سے پہلے ہم مسلمانوں کا کوئی ویو نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی ایسی مخلوقات نہیں تھی دنیا میں. بالکل تھے، ہمیں تو پرابلم ہی نہیں ہے اس سے. نہیں بالکل، میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ڈائناسور آدم علیہ السلام سے پہلے اس طرح کی مخلوقات موجود تھیں. لیکن میرا کوشچن یہ شاید میں اپنا کوشچن صحیح طرح میں بیان نہیں کر سکا. کوشچن مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. ہاں جی بالکل، مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کیونکہ ایک دم سے میری کال پک ہو گئی ہے. مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ میری کال پک ہوگی. حارث بھائی، میری آواز اگر آپ کو آ رہی ہے تو حارث بھائی، جو آپ کے فرینڈس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اعتراضات اسلام کے والے سے، ان کو کیسر بھائی کا لنک دیں. یہ واٹس ایپ آپ کے پاس ہوگا، گروپ ہوتا ہے فرینڈس کا، اصل میں وہ لنک دیں، آپ جا کے سوال کریں تاکہ وہ بہتر کر سکیں. اصل میں وہ اس والے پلیٹ فارم میں بالکل نہیں آئیں گے کیونکہ ہے وہ پاکستانی نہیں ہے، وہ ہے بھی گورے، تو وہ اس طرف بالکل بھی ان کا دھیان نہیں. میرا اکثر گورے کون سا منہ سے آگ نکالتے ہیں کیسر بھائی؟ گوروں کو بھی سمجھائیں گے. گورے کیا نہیں، بالکل منہ سے تو آگ نہیں نکالتے. لیکن کہنے کا مطلب ہے وہ اس پلیٹ فارم میں آنا پسند نہیں کریں گے. بس وہ میرے سے کوشچن کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں ہی ان کو کسی طریقے سے نہ کوئی رسپانس بیک کروں. تو اس لیے اب ذرا میں کوشچن اپنا میں پھر پٹ کرنے لگا ہوں. کیسر بھائی، میں آپ سے رضامند ہوں کہ انسانیت سے پہلے بھی کوئی مخلوقات موجود تھی. ہم مسلمانوں کا یہ ضرور ماننا ہے اور سائنس بھی یہی کہتی ہے. لیکن میں آپ سے صرف یہ کوشچن آپ دونوں بھائیوں سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ڈائناسورس جب دنیا بننے کے بعد اس پوری دنیا میں طرح طرح کی مخلوقات موجود ہوں گی، لیکن جو ہمیں ریسرچ سے یا سائنس کے اکارڈنگ ہمیں جو پتہ لگتی ہیں وہ ڈائناسور سے تھے. ان کی اسکیلیٹنز وغیرہ اور فاسلز وغیرہ بھی آج کل مطلب آج ماڈرن سائنس میں ہمیں ملتے رہتے ہیں، پائے جاتے ہیں. تو وہ ڈائناسور کے پیریڈ اور انسان کے پیریڈ کے بیچ کا جو سپیم ہے، جو وقفہ ہے، اس میں کیا ہو رہا تھا؟ اس میں کیا اسے کہتے ہیں، ہاں اس میں جو ہے وہ ڈائناسورس کی جو ہے وہ فوسلز تیار ہو رہے تھے. وہ جو ایکو سسٹم کریٹ ہونا تھا نا انسان کے لیے، انسان ایکو سسٹم بننا تھا جس کا کیسر بھائی نے ذکر کیا، اس کی پریپریشن ہو رہی تھی. دیکھیں مثال کے طور پر آپ ایک دودھ خریدتے ہیں مارکیٹ سے، ایسا ہی ہے؟ جی. ویسے تو لاہور والی سائڈ پہ سنا ہے کھلے دودھ کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں، مگر چلیں اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ جہاں کھلا دودھ مل جائے تو آپ کھلا دودھ جو ہے اس کو مارکیٹ سے لیتے ہیں، ڈائریکٹ پیتے ہیں؟
میں اصل میں پاکستان میں نہیں ہوتا، میں یو کے میں ہوتا ہوں، تو اس لیے ہم بوٹل والا دودھ لیتے ہیں. تو چلیں یو کے کی مثال لے لیں. آپ را میٹ لیتے ہیں جا کے، چکن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ڈائریکٹ گھر لا کے مسالہ ڈال کے اوپر کھاتے ہیں یا اس کا کچھ کرتے ہیں؟ نہیں پکاتے ہیں، بالکل پکاتے ہیں نا. تو بس پک رہی تھی دنیا اس دوران میں، انسان کے آنے سے پہلے کے لیے پک رہی تھی. فاسلز کو لگتا ہے ٹائم، جو آپ ریسورسز آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو ملین اینڈ ملین ایئرز چاہیے ہوتے ہیں فاسل بننے کے لیے، اور ان پلیٹس کو پھر فریکچر ہو کے اسٹرپ ہو کے اوپر نکلنے کے لیے تاکہ انسان ان کو یوز کر سکے. بس وہ کام ہو رہا تھا. یعنی یہ سمجھ لیں کہ گھر میں انٹری ہونے سے پہلے گھر بن رہا تھا، مزدور کام کر رہے تھے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اب ایک اور کاؤنٹر کوسچن ہے کہ وہ فاسل سے ایسا کیا تیار ہوا ہے جو چیزیں ہم انسانیت نے یوز کی ہیں؟ حارث بھائی میں آپ کو معاملہ میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں. ایکچولی کوسچن جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں ہے. کوسچن آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی پیدائش سے ملینز آف ایئرز پہلے بھی اگر ہمیں فاسلز ملتے ہیں تو پھر ایک ہی چیز سامنے آتی ہے کہ پھر انسان کے آنے تک کوئی ایوولوشن ہی ہو رہی ہوگی نا سارے پیریڈ میں. زمین ویلی تو نہیں پڑتی ہوگی. یہی سوال ہے آپ کا؟ جی مطلب یہ جو بیچ میں جو ٹائم سپین جو اتنا ایک خلاص آئے وہ اس کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں؟ ہمیں کوئی جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک سیٹ آف ڈیٹا ہے، اس کے اوپر دو نظریات ہیں. ٹھیک ہے. ڈیٹا یہ ہے کہ مختلف جائیولوجیکل جو لیئرز ہیں اس میں ہمیں مختلف جانداروں کے فوسلز ملتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے والے جاندار آج کل کے جانداروں سے مختلف تھے. دیٹ از اٹ. ہمیں اس ڈیٹا سے جو ایک ایسی چیز جس پہ ایوولوشنسٹس کریشنسٹس اتفاق کر سکتے ہیں وہ صرف یہی چیز ہے. اس کے بعد آگے دو انٹرپریٹیشنز ہیں. ہم کریشنسٹس یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جائیولوجیکل ٹائم پیریڈز میں مختلف جانداروں کو کریٹ کیا، whereas ایوولوشنسٹس یہ کہتے ہیں کہ مختلف ٹائم جو جائیولوجیکل ٹائم فریمز ہیں ان میں مختلف فاسلز ملنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانور ایوولو ہوتے رہے. ناؤ ہم اپنے ایمان کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں. جو ایوولوشنسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ صاحبان ایمان ہیں therefore آپ غلط ہیں، کیونکہ سائنس میں ثبوت چاہیے ہوتے ہیں تو آپ کس بات کا ثبوت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے کون سا کہا ہے کہ ہم سائنس کو مذہب مانتے ہیں، ہم تو مذہب کو مذہب مانتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کو سائنٹیفک آئیڈیا کہتے ہیں ان کے پاس بھی سوائے اس اسمپشن کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ مختلف جائیولوجیکل لیئرز میں ملنے والے جاندار جو تھے وہ آپس میں وہ ایوولو ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں. یہ آگے میں نے ویڈیو سیریز بنانی ہے، اس کی بھی میں نے اس میں اگر میں کتاب لکھا تو اس میں اس کو اسپیشل ایک چیپٹر دوں گا کہ ایوولوشن میں کوسچن کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ ایوولوشن میں سے اگر اس کو نکال دیا جائے تو ایوولوشن کی تھیوری ساری ختم ہو جاتی ہے. اینڈ دی آنسر از the belief that evolution occurred. ایک جاندار سے دوسرے جاندار کی آپس میں ہڈیاں اگر ہم کمپیئر کریں تو ہمیں مورفولوجی ملتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹرو، ایون جینیٹک مورفولوجی بھی ملتی ہے. لیکن اس ڈیٹا کے اوپر یہ کہانی فٹ کر لینا کہ پہلے وہ جاندار ایک تھا اور پھر ایوولو ہو کے وہ دوسرا بنا، اس کا کوئی سائنٹیفک ثبوت نہیں ہے. یہ ایمان ہی ہے. ساری بات کے بعد پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں، کہ ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان کی روشنی میں مانتے ہیں. مسئلہ ان کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم ایویڈنس کی روشنی میں مانگیں گے تو ہم ان سے پھر ایویڈنس مانگتے ہیں. اب آپ ایویڈنس دیں کہ یہ ایوولوشن ہوئی ہے، کیونکہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں جب آپ ٹیکنیکل پیپرز پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ اسیومڈ بار بار لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ اسیوم کریں کہ جاندار مثال کے طور پہ ایسٹرالوپیتھیکس سے انسان ایوولو ہوا ود سرٹن سٹاپس جو اس میں آئے، یعنی کہ جو ہومو ہیبلس کا آیا، ہومو اریکٹس کا آیا، اگر ہم یہ اسیوم کریں تو پھر ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہماری یہ اسمپشن بالکل ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ہڈیاں جانداروں کی پہلے کچھ ملتی تھیں بعد میں آنے والے جانداروں کے ساتھ. therefore ہم نے اسیوم پہلے کیا ہوا ہے اور ان ہڈیوں کی وجہ سے اپنی اسمپشن کو ہم ٹھیک سمجھتے ہیں. here is a problem. اگر ہم یہ اسیوم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والے جانداروں کو پہلے والے جانداروں سے کچھ ملتا جلتا تخلیق کیا ہے تو پھر بھی ہم انہی ہڈیوں انہی ڈی این اے کی روشنی میں اس دعوے کو ٹھیک ثابت کریں گے. ڈیٹا دونوں کے پاس ایک ہی ہے، اوپر دو انٹرپریٹیشنز ہیں. ہم ایماندار ہیں کہ ایمان کو ایمان کہتے ہیں، وہ بددیانت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ غلط ہیں اس لیے کہ ہمیں سائنس سے سمجھنا چاہیے. لیکن سائنس میں بھی ایمان ہی ہے، اسمپشن ہی ہے کہ یہ ایوولوشن ہوئی ہے. سائنٹیفک ایویڈنس اس کا کوئی نہیں ہے. ویل سیڈ. ڈاکٹر عمران صاحب کمنٹس کے اندر موجود ہیں.
ڈاکٹر عمران اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو کائنڈلی بتائیے گا کیسر بھائی پھر ان کے لیے اسپیس بنا دیں گے. ڈاکٹر عمران اہلاً وسہلاً. وعلیکم السلام. جی جی اہلاً وسہلاً. جی جی مرحبا مرحبا حارث بھائی. ٹھیک ہے جی. حارث بھائی ذرا پڑھیے گا فاسلز کے بارے میں. آپ کہہ رہے تھے نا فائدہ کیا ہے, تو اس کا ذرا پڑھیے گا کہ فاسلز سے ہیومن جو ریس ہے اس کو کیا فائدہ ہے. ٹھیک ہے جی اپنا یہ کدھر پڑھنا ہوگا؟ آپ آن لائن چیک کر سکتے ہیں, تو اٹس این اوپن سیکرٹ. اوکے سمجھ گیا. میں سوچ رہا ہوں شاید اب یہاں پر آپ کو لنک شیئر کرنے لگے. سوری. ٹھیک ہے سمجھ گیا. نہیں, اس کو آپ آن لائن سرچ صرف لکھیں بینیفٹس آف فاسلز اور فاسلز کے کیا فائدے ہیں. نہیں مجھے لگ رہا ہے کہ کیسر بھائی سے اور آپ سے مجھے نا ایک اچھا جواب مجھے مل چکا ہے کہ وہ مطلب جو وہ ٹائم سپیم تھا وہ فاسل سے دنیا کی اور جو جتنے بھی جو انسانیت کی جو ان کا جو ویلکم ہونا تھا اس کی ایک پریپریشن ہو رہی تھی. بہت زیادہ. دیکھنا کوئی چیز بھی ڈیکمپوز ہوتی ہے وہ یہ کیمیکل اس کے ریئیکشنز ہیں اس دنیا کے اندر. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے سمپل آپ کو جٹ کی مثال دی تھی کہ آپ جب مرغی باہر سے لے کے آتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ آپ نے اس کو کھانا ہے, مگر آپ اس کو پہلے پریپیئر کرتے ہو, پہلے مسالہ لگاتے ہو, اس کو ایک ایکوریٹ ریسیپی کے تحت بنا کے ٹیبل پہ پریزنٹ کرتے ہو گارنش کر کے بڑے اچھے سے, ساتھ روٹی لے کے آتے ہو, سارا کچھ کرتے ہو. تو وہ چیزیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے آنے سے پہلے پریپریشن جو ہو رہی تھی وہ چیزیں. دیٹس اٹ, سمپل. ایوولوشن کرتی آپ کو بڑا زبردست. اچھا ایک اور چیز میں کیسر بھائی آپ مطلب ایک چھوٹا سا کامنٹ کرنا چاہوں گا. میں نے آپ کی کافی ویڈیوز سنی ہے, مطلب میں نے آپ کی ویڈیوز میں نے حارث سلطان اور غالب کی میں نے ویڈیوز وغیرہ نا مطلب اتفاق سے یوٹیوب پہ چل پڑی تھیں اور میں نے ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھنے کے بعد آپ سے میرا تعارف ہوا. مطلب آپ کو میں جاننا شروع ہوا تو میرے کو کافی میں آپ کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں اور کافی مجھے نا دلچسپی ہوئی آپ کی ویڈیوز دیکھنے میں اور مجھے اچھا لگتا ہے, شوق سے میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں. لیکن اکثر کبھی آپ نا جب سائنس کی جب بہت ڈیپتھ میں چلے تھے تو مجھے نا شاید مجھے یا کافی لوگوں کو بھی کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. تو پلیز آپ نا آپ کیا میں کہوں کہ حوالے دے دیجیے کریں. حوالے آپ دیتے ہیں لیکن آپ مطلب چیزوں کو کافی سمپلر طریقے سے اگر بیان کر دیجیے کریں تو مطلب کافی بہتر ہوگا. مطلب ہم جیسے تھوڑے جو کم عقل لوگ ہیں ان کے لیے سمجھنے کے لیے. آپ اتنی عزت دیتے ہیں, بہت شکریہ. فیڈ بیک میں نے آپ کو آن بورڈ لے لیا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنا میں اس کو سمپلیفائی کر سکوں اپنی باتوں کو میں اتنا کروں. بہت بہت شکریہ آپ کا. چلے بہت بہت شکریہ دونوں بھائیوں کا آپ کا. تھینک یو جی, حارث. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا ڈاکٹر صاحب کی طرف کی کامنٹ آیا کہ اگر وہ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے جگہ بنائی. مجھے تو نہیں ملا ابھی تک. نہیں آیا, شاید وہ جوائن کریں کیونکہ ان کا نارملی یہ ٹائم ہوتا ہے جو انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ واپس آتے ہیں اپنا ہاسپٹل سے. جی بالکل. تو ان میں کی یہ ساتھ ٹائمنگ ہمارے ہوتی ملک صاحب سے میں بات کرنا چاہوں گا. ملک صاحب, اچھا اگر یہ وہی ملک صاحب ہیں تو لاسٹ ٹائم ان سے بات ہوئی تھی, بڑا اچھا لگا تھا. لیٹ می ٹیک ہم آن بورڈ اینڈ سی کہ یہ وہی ملک صاحب ہیں. جی السلام علیکم ملک صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام کیسر بھائی. آپ وہی ملک صاحب ہیں, پہلے یہ بتائیے گا. جی وہی ہوں. اچھا, کہاں پہ پہنچی پھر آپ کی سفر؟ آپ نے دونوں نے کنفرم کر دیا وہی ہیں, انہوں نے بھی کہا وہی ہیں, تو یہ کون سے ہیں؟ جی بس یہ غائبانہ تعلق ہے, آپ سمجھیں. اچھا صحیح, ماشاءاللہ. کہاں کھڑے ہیں آج کل ملک صاحب آپ؟ ابھی تک تو وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ تھے. کیا خدمت کریں آپ کی, بتائیے پھر. خدمت آج میں آپ سے مطلب چلیں ایک ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایتھیزم از این انسلٹ. جی بڑی سردی لگ رہی ہے, ماحول میں کچھ گرما گرمی پیدا ہو. گو آن. جی ٹھیک ہے. نہیں, آپ کہتے ہیں کہ ایتھیزم از این انسلٹ ٹو ہیومن انٹلیکٹ. تو میرا کوشچن جو لاسٹ ٹائم بھی تھا, لاسٹ ٹائم ہماری آپ کو پتہ ہے بات اس طرح سے ہو نہیں سکی تھی. تو میرا کوشچن جو لاسٹ ٹائم بھی تھا کہ یہ سارے ازمز جو ہیں, ایتھیزم ہو یا فلسفی میں جتنے سارے ازمز بیان کیے جاتے ہیں, اب میں سب کا نام لینا نہیں چاہتا, تو وہ سارے ازمز جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کے خیال میں ایگزسٹ کرتے ہیں in our daily lives, or can we touch that isms, or they are just mental notions?
well, अगर एग्जिस्टेंशियलिज्म एग्जिस्ट करता है तो फिर बाकी सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है, therefore everything else exists. So you subscribe to existentialism? No, I don't subscribe to it. I know murder happens, but it doesn't mean that I like murder, और मैं सब्सक्राइब करता हूँ उस आइडिया से. It's there, like it. मैं ठीक नहीं समझता उसे. ठीक है. अच्छा, तो वापस आते हैं उसी बहस पे जो लास्ट टाइम हमने की थी. मैं लास्ट टाइम आपसे कह रहा था कि गॉड जो वर्ड है, it is used for, you see, permanent happiness and hellfire. Sure, जी कहिए. जी मैं कंप्लीट कर लूं. और दूसरी साइड पे hellfire जो है, that is used for permanent fear. ठीक है. तो मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि what evidence you have to prove that humans जो हैं, इन्होंने, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो एग्जैक्टली द सेम है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. जिधर मर्जी आप, आजकल तो बड़ा इजी है पता लगाना कि ह्यूमन नेचर से मेरी मुराद है कि टेंडेंसीज क्या पाई जाती हैं ह्यूमंस में. सो बेसिकली हैप्पीनेस विदाउट अ मोमेंट ऑफ अनहैप्पीनेस. तो गॉड जो है वो इसका रिजल्ट नहीं है आपके ख्याल में? क्योंकि स्टोरी टेलिंग बहुत आम रही है ग्रीक्स से लेके आगे अरब्स में, और जो भी ये इन्फ्लुएंस हुए हैं, जो कि एरिस्टोटल ने भी अपने जी मलिक साहब आपकी बात चूंकि अब दूसरी तरफ जा रही है इसलिए मैं इंटरवीन कर रहा हूँ. मैं चाहूंगा कि हम जो आपने टॉपिक खोला है हम उस पर रहें. यू सी, देयर इज अ टिपिकल प्रॉब्लम कि हम किसी भी शख्सियत के फीचर को अगर नापसंद करें तो वो उसके वजूद या उसके अदम वजूद की दलील नहीं हुआ करती. तो से फॉर एग्जांपल आपका अल्लाह ताला का ये काम बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगता कि वो इंसानों को दोज़ख में जलाएगा, लेकिन ये खुदा के ना होने की दलील नहीं हो सकती. मैं किसी आम आदमी के बारे में आप ये कह सकते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता बुश के जिस तरह से उसने इराक को तबाह किया, मुझे नहीं अच्छा लगता ओबामा, मुझे नहीं अच्छा लगता ट्रम्प और ये बाकी लोग हैं जिस तरह से इन्होंने हजारों लाखों जिंदगियां इन्होंने तबाह बर्बाद की. वेल, दैट इज नॉट टू से कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते. मुझे नहीं अच्छी लगती इनकी बातें. दैट इटसेल्फ कैन नॉट बी द एविडेंस ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस. तो एथियस्ट का जो हम जो खुदा पे बात करते हैं, एक मलिक साहब, जब हम एथियस्ट की बात करते हैं, then question can not start from कि चूंकि मुझे इस चीज से इख्तलाफ है देयरफॉर खुदा वजूद नहीं रखता. ये कोई फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट नहीं है, ये जाती राय है. वजूद खुदा के लिए आपको आर्गूमेंट या उसके अदम वजूद के लिए कहना कि खुदा वजूद नहीं रखता, उसके लिए आपको एक फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट चाहिए. वहां से आप काम स्टार्ट करें. सर, फिलोसॉफिकल आर्गूमेंट्स तो मेरे से पहले कांट हो, डेकार्ट हो, इन सब ने दे चुके हैं. ऑन्टोलॉजिकल, टेलियोलॉजिकल और ये सब कॉस्मोलॉजिकल आर्गूमेंट्स. क्या ये लॉजिकल हैं आर्गुमेंट्स आपके ख्याल में? एक भी आर्गुमेंट इसमें से लॉजिकल नहीं है. प्राइम मूवर का आर्गुमेंट हो एरिस्टोटल का. मलिक साहब, आपने जो आर्गुमेंट पेश किया है उससे आप निकल ना जाएं तो मैं उस पर बात करना चाहता हूँ. कैसर भाई जो है थोड़ा सा अवे हैं तो मैं बात उस पर रख लेता हूँ. अच्छा, आपका आर्गुमेंट जो है बेसिकली एक लंबे अरसे से, जब से न्यूरो जो स्टडी है, ब्रेन स्टडी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल जो स्टडीज हैं, उसके बाद से ये शोशा बड़ा आम हुआ. गो के पहले भी है एंशिएंट टाइम से, कि इंसान के तखय्युल ने, इंसान की सोच ने कुछ ऐसे चीजों को जन्म दिया जो हकीकत में नहीं है. जैसे खुशी और गम जो है, या तकलीफ और दुख है, या लालच है, ये चीजें जो हैं ऐसे चंद जज्बात को या ऐसे चंद नजरियात को जन्म देती हैं जो हकीकत में नहीं है. तो मजहब भी उसी कैटेगरी से आता है. ये युवल नोआ हरारी ने भी होमो सैपियंस के अंदर लिखा, और एक किताब है जिन्होंने न्यूरो साइंसेस के ऊपर काफी बात की, और उन्होंने कहा कैसे ये आइडियाज जो हैं ह्यूमन सोसाइटीज में और उनके ट्राइब्स में ये चीजें मानी जाती रहीं. मगर यहाँ पर एक मसला है. वो बेस आर्ग्यूमेंट ये है कि क्या ये जज्बात, खुश के, गम होने के, दुख के, खौफ के और लालच के, हसद के, ये जो जज्बात हैं, क्या ये हकीकत को जन्म देते हैं या नहीं? ये है असल मसला. यानी ये कहा जाने लगा कि ये जज्बात खुदा को जन्म देते हैं. तो गोया खुदा इंसान ने घड़ लिया इन जज्बात की तस्कीन के लिए, यानी इन इमोशंस की सेटिस्फेक्शन के लिए या जस्टिफिकेशन के लिए इन चीजों को घड़ा. मगर मसला ये है कि जब हम इन जज्बात को आम
ایگزسٹنگ ورلڈ جو ہے ایکسٹرنل ہمارے، ان کے اوپر دیکھتے ہیں تو وہ جذبات کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے بعد لیگیسی کے لیگ کرنے سے ڈرتا ہے. مثال پر وہ یہ ڈرتا ہے کہ میری آگے لینج ختم ہو جائے گی، یا مثال کے طور پہ وہ تنہائی میں ڈرتا ہے، یا وہ یہ ڈرتا ہے کہ میں بوڑھا ہو کر اپنے باتھ روم میں گروں گا تو مجھے سنبھالنے کے لیے میرے بچے ہونے چاہیے، یا میں کہیں ایکسیڈنٹ میں پڑا ہوں تو میرے پاس کال کرنے کے لیے کسی بھائی کا کسی دوست کا نمبر ہونا چاہیے. وہ تنہائی آئسولیشن سے ڈرتا ہے. یہ چیزیں دنیا میں جذبات اس کو سروائیول کے لیے حقیقت ہیں. میرا ایک بہت بڑا یہ سمجھیں کہ جب میں خود ایتھزم کے بارڈر پہ تھا تو ایک چیز یہ آتی تھی کہ عام طور پر یہ جذبات جو ہیں وہ انسان کو یہ ٹریگر کرواتے ہیں کہ یار کیا میں سوچ رہا ہوں یا واقعی وہ ہے بھی، یا کیا میں خوف کی وجہ سے اس کو مانتا ہوں یا محبت کی وجہ سے مانتا ہوں. تو میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ کیا یہ جذبات میرے ساتھ اسی لیے تو نہیں رکھے گئے تاکہ یہ مجھے کمزور کر کے یہ بتا سکیں کہ اس کی ضرورت ہے، تبھی تو وہ ہے. یہ بھی تو ایک پاسبل الٹرنیٹ ہے ہمارے سامنے. کتنی خطرناک بات ہے کہ جو چیز اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے وہی چیز مشکوک کر دی جائے. مثال کے طور پر انسان کو کمزور، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خلق الانسان ضعیف، انسان کو کمزور بنایا گیا ہے. کیوں بنایا گیا کمزور؟ کیوں خوف ہے اس کے اندر؟ کیوں لالچ ہے اس کے اندر؟ کیوں حسد ہے؟ کیونکہ یہ چیزیں اس کی اس دنیا میں سروائیول کے لیے وجہ تو بنتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی پاور کا تقاضا بھی کرتی ہیں کہ جو اس کو کنٹرول کرے، جو انچارج کرے، وہ سرنڈر کرے. اس میں سبمسو مینٹالٹی سائیکالوجی ہونا بھی اس کے وجود کی دلیل ہے. یہ بڑا دکھ کی بات. تو میں یہ چیز کہتا ہوں، مثال کے طور پر مجھ سے ایک ملحد کی بات ہوئی، کینیڈا سے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ دعا مانگتے ہیں، دعائیں قبول تو ہوتی کوئی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا صرف ایک سائیکولوجیکل کام ڈاؤن ہے آپ کے برین کے اندر کہ آپ دعا مانگ کے ریلیکس ہو جاتے ہیں، تو اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی قبول نہیں ہونی ہے، یا خوشی، آپ مثال کے طور پہ آپ محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد دعا مانگتے ہیں تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سائیکولوجیکل کام ڈاؤن ہے آپ کے اندر کہ جو تناؤ ہے آپ کے دماغ کے اندر کہ بھائی ٹھیک ہے آپ دعا مانگ لی، کوئی نہ کوئی ہوگا وہ قبول کر لے گا تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. میں نے اس کو یہ بات کہی، میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ انسان صرف مادے کا وجود ہے، یعنی مٹیریلی ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا اس کے اندر اسپرچل کانشیسنس جو فزیکل نہیں ہے؟ کیا سائنس نہیں مانتی اس کو؟ مانتی ہے. آپ کی سائیکالوجی مانتی ہے اس چیز کو. آج تک یہ ایک مسٹری بنا ہوا ہے کہ کانشیسنس کیسے آپریٹ کرتا ہے. جب وہ ایک وجود رکھتا ہے مادے سے بڑھ کر، آپ کی یہ گوشت پوست سے بڑھ کر، تو پھر اس کی ڈیزائر بھی تو ہوگی، اس کی ڈیمانڈ بھی تو ہوگی. وہی جذبات اس کی ڈیمانڈ ہیں جن کو آپ مختلف سائیکولوجیکل اپنے اندر کمپلیکسز کہتے ہیں یا انسٹنکٹس کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی آپ کا پوائنٹ ہو گیا. جی جی میں بیسیکلی میرا کوشچن جو میری کافی سالوں سے میرے ساتھ چل رہا ہے وہ بیسیکلی یہی ہے جو آپ نے بھی بات کی کہ از دیئر اینی کانشیسنس دیئر، جس کی بیس پہ سائیکالوجی کھڑی ہے. تو اس کے لیے میرا جو پوائنٹ ہے بیسیکلی میں یہ کہتا ہوں کہ فورگیٹ اباؤٹ ہائر کانشیسنس، پیور کانشیسنس اور یہ چیزیں. میں کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں خوشی یا غم، تو وہ بیسیکلی سینسول پرسیپشنز ہیں، ایک سینسول ایکٹیویٹی ہے جو آپ نے پرسیو کی ہے، اور وہ بھی پرسیو آپ نے وداؤٹ دا مطلب پرسیپشن جو ہے وہ وداؤٹ دا پرسیور نہیں ہو سکتی. ان اے سینس کہ جیسے ایک سٹیمولس ہے، کوئی سٹیمولس آپ کو ہٹ کیا ہے اور آپ نے اس پہ رسپونڈ کیا ہے، جو بایولوجی کا ایک سمپل وہ ایگزسٹ کرتے ہیں نا، ایگزسٹ کرتے ہیں نا وہ، لیکن on a sensual level, not on a spiritual level. Sensual level is itself an existence. Sensual level پہ ہونا بھی ایگزسٹنس ہے. مثال کے طور پر کیا میں خوشی کے موقع پر خوش نہیں ہوتا؟ نارمل کیا ہوتا ہے؟ سائیکالوجی کے اندر ایک ہیومن کو نارمل کیوں ڈکلیئر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ خوشی کی بات پہ خوش ہوتا ہے اور بری بات پہ دکھی ہوتا ہے. اور ایک انسان اگر یہ ایکسپریس کرنا بند کر دے تو کہتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ ہے، ڈس آرڈرز ہے، اس کی تھراپی کروانی چاہیے. دیٹ مینس کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن یہ مان گئے ہیں کہ سرٹن قسم کے ایکسپریشنز اگر آپ نہیں دیں گے دیٹ مینس یو آر ناٹ نارمل. تو یہ ایگزسٹ تو کرتی ہے، اس کو کیسے ڈینائی کیا جا سکتا ہے؟ اہلاً وسہلاً حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ آئے باہر آئے. بارک اللہ فیکم. خیریت سے ہیں آپ حضرات؟ جی 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 اللہ کا ٹھیک ٹھاک. جی ہمارے لیے اللہ کا ملک صاحب کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اچھا ماشاء اللہ.
حضرت جو جذبات خدا کے وجود کی میں سمجھتا ہوں قطعی دلائل میں سے ہیں، نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے، وہ بعض اوقات تشکیک کے لیے ملحدین اب چلے گئے، ادھر گئے ملک صاحب. یہ ان چند آرگیومنٹس میں سے ہے جو آپ سمجھیں کہ خدا کے وجود کے لیے